238واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت دوسرا تواریخ اس کا 26واں باب پہلی آیت سے لے کر 28ویں باب کی 27ویں آیت تک۔ تب یہودا کے سب لوگوں نے عزیہ کو جو 16 برس کا تھا لے کر اسے اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اس نے بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد ایلوت کو تعمیر کیا اور اسے پھر یہودا میں شامل کر دیا۔ عزیہ 16 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں 52 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یکولیہ تھا جو یروشلم کی تھی۔ اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا، اور وہ زکریا کے دنوں میں جو خدا کی رویتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا، اور جب تک وہ خداوند کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا۔ اور وہ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا اور جات کی دیوار کو اور یبنا کی دیوار کو اور اشدود کی دیوار کو ڈھا دیا، اور اشدود کے ملک میں اور فلسطینیوں کے درمیان شہر تعمیر کیے۔ اور خدا نے فلسطینیوں اور جور بال کے رہنے والے عربوں اور معاونیوں کے مقابلہ میں اس کی مدد کی، اور امونی عزیہ کو نذرانے دینے لگے، اور اس کا نام مصر کی سرحد تک پھیل گیا کیونکہ وہ نہایت زوراور ہو گیا تھا۔ اور عزیہ نے یروشلم میں کونے کے پھاٹک اور وادی کے پھاٹک اور دیوار کے موڑ پر برج بنوائے اور ان کو محکم کیا۔ اور اس نے بیابان میں برج بنوائے اور بہت سے حوض کھدوائے، کیونکہ نشیب کی زمین میں بھی اور میدان میں اس کے بہت چوپائے تھے، اور پہاڑوں اور زرخیز کھیتوں میں اس کے کسان اور تاکستانوں کے مالی تھے، کیونکہ کاشتکاری اسے بہت پسند تھی۔ اس کے سوا عزیہ کے پاس جنگی مردوں کا لشکر تھا جو یائیل منشی اور ماسیہ ناظم کے شمار کے مطابق غول غول ہو کر بادشاہ کے ایک سردار حنانیہ کے ماتحت لڑائی پر جاتا تھا۔ اور آبائی خاندانوں کے سرداروں یعنی زبردست سورماؤں کا کل شمار 2600 تھا، اور ان کے ماتحت 3,7,500 کا زبردست لشکر تھا جو دشمن کے مقابلہ میں بادشاہ کی مدد کرنے کو بڑے زور سے لڑتا تھا۔ اور عزیہ نے ان کے لیے یعنی سارے لشکر کے لیے ڈھالیں اور برچھے اور خود اور بختر اور کمانے اور فلاخن کے لیے پتھر تیار کیے۔ اور اس نے یروشلم میں ہنرمند لوگوں کی ایجاد کی ہوئی قلعیں بنوائیں تاکہ وہ تیر چلانے اور بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے لیے برجوں اور فسیلوں پر ہوں۔ سو اس کا نام دور تک پھیل گیا کیونکہ اس کی مدد ایسی عجیب طرح سے ہوئی کہ وہ زوراور ہو گیا۔ لیکن جب وہ زوراور ہو گیا تو اس کا دل اس قدر پھول گیا کہ وہ خراب ہو گیا، اور خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ چنانچہ وہ خداوند کی ہیکل میں گیا تاکہ بخور کی قربان گاہ پر بخور جلائے۔ تب عزریہ کاہن اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور اس کے ساتھ خداوند کے 80 کاہن اور تھے جو بہادر آدمی تھے، اور انہوں نے عزیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اس سے کہنے لگے، اے عزیہ، خداوند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کاہنوں یعنی ہارون کے بیٹوں کا کام ہے جو بخور جلانے کے لیے مقدس کیے گئے ہیں۔ سو مقدس سے باہر جا کیونکہ تو نے خطا کی ہے، اور خداوند خدا کی طرف سے یہ تیری عزت کا باعث نہ ہوگا۔ تب عزیہ غصہ ہوا اور خوشبو جلانے کو بخور دان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، اور جب وہ کاہنوں پر جھنجھلا رہا تھا تو کاہنوں کے سامنے ہی خداوند کے گھر کے اندر بخور کی قربان گاہ کے پاس اس کی پیشانی پر
کوڑ پھوٹ نکلا، اور سردار کاہن عزریا اور سب کاہنوں نے اس پر نظر کی، اور کیا دیکھا کہ اس کی پیشانی پر کوڑ نکلا ہے۔ سو انہوں نے اسے جلد وہاں سے نکالا، بلکہ اس نے خود بھی باہر جانے میں جلدی کی، کیونکہ خداوند کی مار اس پر پڑی تھی۔ چنانچہ عزیہ بادشاہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا، اور کوڑی ہونے کی وجہ سے ایک الگ گھر میں رہتا تھا، کیونکہ وہ خداوند کے گھر سے کاٹ ڈالا گیا تھا، اور اس کا بیٹا یوتام بادشاہ کے گھر کا مختار تھا اور ملک کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا۔ اور عزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک آموز کے بیٹے یسایہ نبی نے لکھے۔ سو عزیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے قبرستان کے میدان میں جو بادشاہوں کا تھا اس کے باپ دادا کے ساتھ اسے دفن کیا، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے، اور اس کا بیٹا یوتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا تواریخ اس کا 27واں باب۔ یوتام 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یروسا تھا جو صدوق کی بیٹی تھی، اور اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک ایسا ہی کیا جیسا اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا، مگر وہ خدا کی ہیکل میں نہ گھسا، پر لوگ گناہ کرتے ہی رہے۔ اور اس نے خداوند کے گھر کا بالائی دروازہ بنایا، اور اوفل کی دیوار پر اس نے بہت کچھ تعمیر کیا، اور یہودا کے کوہستانی ملک میں اس نے شہر تعمیر کیے، اور جنگلوں میں قلعے اور برج بنوائے۔ وہ بنی امون کے بادشاہ سے بھی لڑا اور ان پر غالب آیا، اور اسی سال بنی امون نے 100 قنطار چاندی اور 10,000 کر گیہوں اور 10,000 کر جو اسے دیے، اور اتنا ہی بنی امون نے دوسرے اور تیسرے برس بھی اسے دیا۔ سو یوتام زبردست ہو گیا، کیونکہ اس نے خداوند اپنے خدا کے آگے اپنی راہیں درست کی تھیں۔ اور یوتام کے باقی کام اور اس کی سب لڑائیاں اور اس کے طور طریقے اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ وہ 25 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ دوسرا تواریخ اس کا 28واں باب۔ آخز 20 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہ نہ کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہوں پر چلا، اور بالیم کی ڈھالی ہوئی مورتیں بھی بنوائیں۔ اس کے سوا اس نے ہنوم کے بیٹے کی وادی میں بخور جلایا، اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا، اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا۔ اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے قربانیاں کی اور بخور جلایا۔ اس لیے خداوند اس کے خدا نے اس کو شاہ ارام کے ہاتھ میں کر دیا، سو انہوں نے اسے مارا، اور اس کے لوگوں میں سے اسیروں کی بھیڑ لے گئے، اور ان کو دمشق میں لائے، اور وہ شاہ اسرائیل کے ہاتھ میں بھی کر دیا گیا، جس نے اسے مارا اور بڑی خون ریزی کی۔ اور فقہ بن رملیہ نے ایک ہی دن میں یہودا میں سے 1,20,000 کو، جو سب کے سب سورما تھے، قتل کیا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ اور ذکری نے، جو افرائیم کا ایک پہلوان تھا،
ماسیہ شہزادہ کو اور محل کے ناظم ازریکام کو اور بادشاہ کے وزیر الکانا کو مار ڈالا، اور بنی اسرائیل اپنے بھائیوں میں سے 2 لاکھ عورتوں اور بیٹے بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے اور ان کا بہت سا مال لوٹ لیا اور لوٹ کو سامریا میں لائے۔ لیکن وہاں خداوند کا ایک نبی تھا جس کا نام اودد تھا۔ وہ اس کے لشکر کے استقبال کو گیا جو سامریا کو آ رہا تھا، اور ان سے کہنے لگا، دیکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا یہودا سے ناراض تھا، اس نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کو ایسے طیش میں قتل کیا ہے جو آسمان تک پہنچا، اور اب تمہارا ارادہ ہے کہ بنی یہودا اور یروشلم کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کو دبائے رکھو۔ لیکن کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہیں؟ سو تم اب میری سنو، اور ان اسیروں کو جن کو تم نے اپنے بھائیوں میں سے اسیر کر لیا ہے آزاد کر کے لوٹا دو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید تم پر ہے۔ تب بنی افرائیم کے سرداروں میں سے عزریہ بن یہوحنان اور برکیہ بن مسلموت اور یحزقیہ بن سلوم اور اماسا بن خدلی ان کے سامنے جو جنگ سے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے، اور ان سے کہا کہ تم اسیروں کو یہاں نہیں لانے پاؤ گے، کیونکہ جو تم نے ٹھانا ہے اس سے ہم خداوند کے گنہگار بنیں گے، اور ہمارے گناہ اور خطائیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ ہماری خطا بڑی ہے اور اسرائیل پر قہر شدید ہے۔ سو ان ہتھیار بند لوگوں نے اسیروں اور مال غنیمت کو امیروں اور ساری جماعت کے آگے چھوڑ دیا، اور وہ آدمی جن کے نام مذکور ہوئے اٹھے اور اسیروں کو لیا اور لوٹ کے مال میں سے ان سبوں کو جو ان میں ننگے تھے لباس سے آراستہ کیا، اور ان کو جوتے پہنائے اور ان کو کھانے پینے کو دیا اور ان پر تیل ملا، اور جتنے ان میں کمزور تھے ان کو گدھوں پر چڑھا کر کھجوروں کے درختوں کے شہر یریہو میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا۔ تب سامریا کو لوٹ گئے۔ اس وقت آخز بادشاہ نے اسور کے بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں، اس لیے کہ ادومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودا کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے، اور فلسطینیوں نے بھی نشیب کی زمین کے اور یہودا کے جنوب کے شہروں پر حملہ کر کے بیت شمس اور ایالون اور جدی روت کو اور شوکو اور اس کے دیہات کو اور تمنا اور اس کے دیہات کو اور جمسو اور اس کے دیہات کو بھی لے لیا تھا، اور ان میں بس گئے تھے، کیونکہ خداوند نے شاہ اسرائیل آخز کے سبب سے یہودا کو پست کیا، اس لیے کہ اس نے یہودا میں بے حیائی کی چال چل کر خداوند کا بڑا گناہ کیا تھا۔ اور شاہ اسور تلگت پلناصر اس کے پاس آیا، پر اس نے اس کو تنگ کیا اور اس کی کمک نہ کی، کیونکہ آخز نے خداوند کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کے محلوں سے مال لے کر شاہ اسور کو دیا، تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہوئی۔ اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے، یعنی اسی آخز بادشاہ نے، خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا، کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی، اور کہا، چونکہ ارام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے، سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں، لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے۔ اور آخز نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور خداوند کے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مصبے بنائے، اور یہودا کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے،
اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا، اور اس کے باقی کام اور اس کے سب طور طریقے شروع سے آخر تک یہودا اور اسرائیل کے بادشاہوں کی کتاب میں قلم بند ہیں۔ اور آخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے شہر میں یعنی یروشلم میں دفن کیا، کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی قبروں میں نہ لائے۔ اور اس کا بیٹا حزقیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔